أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. جناب محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب وی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی جودھپور سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر. قابل صد احترام صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اوپر فرض ہے کہ میں سب سے پہلے محتمم دارالعلوم وقف مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت و سعادت بخشی کہ میں آج کی اس تقریب کا حصہ بنوں اور خاندان قاسمی کی نشانی اور حکیم الامت حضرت مولانا محمد طیب قاسمی صاحب کے نامور جانشین، امت مسلمہ کے خطیب اعظم، دارالعلوم کے استاد حدیث، ملت کے رہنما اور چارہ ساز حضرت مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کو خراج عقیدت پیش کروں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں بھی انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبو، لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی موت پر ان کے اعزاء اور احباب آنسو بہاتے ہیں، کف افسوس ملتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کون کب پیدا ہوا، کب تک جیا اور کب مر گیا. مگر مولانا سالم قاسمی صاحب ان لوگوں میں نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور جن کے لیے کہا گیا ہے جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے. وہ ادارہ ساز تھے، وہ افراد ساز تھے، انہوں نے امت کی غیر معمولی خدمات انجام دی. ایک بات پر جس کی طرف ہمیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، اور اس دور انتشار میں اور اناد و فساد میں جس پر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، وہ یہ کہ بنیادی طور پر انہوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کیا. اور آج اسٹیج پر جو لوگ موجود ہیں وہ اس کا جیتے جاگتے ثبوت ہیں. ابھی ہمارے دوست نوید حامد صاحب نے مشاورت کے حوالے سے بات کہی. مشاورت دو حصوں میں بٹ گئی، لیکن جب کوئی اس کی یکجائی کے آثار اتحاد کے آثار نہیں تھے تو یہ مولانا سالم قاسمی صاحب تھے جو آگے بڑھ کے آئے اور جن کی کوششوں سے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ایک بار پھر بنی.
میں ان خوش نصیبوں میں نہیں ہوں جو مدرسے سے فیض یاب ہو سکے ہوں، لیکن میں مولانا محمد سالم قاسمی کی اس ویژن کا بڑا ماننے والا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہوئے بھی، استاد کی حیثیت سے بھی اور محتمم کے صاحبزادے کی حیثیت سے بھی ایک بڑا کام یہ کیا کہ امت کے ان لوگوں کو جو عربی زبان سے استفادہ نہیں کر سکے ہیں، جو دینی مدارس میں باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جامع دینیات اردو کا ایک پورا ادارہ بنا کر جس طرح سے دین کو ایک عام انسانوں کے اندر اور عام مسلمانوں تک اس کو پہنچایا، یہ ان کی غیر معمولی خدمات میں سے ایک ہے۔ اور میری گزارش ہے دارالعلوم وقف کے ذمہ داروں سے کہ وہ اس ادارے کی ایک دفعہ پھر تجدید کریں، احیاء کریں اور اس کو عام کریں، اور اب کے اردو ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ ہندی کے حوالے سے بھی عام کریں۔ نصاب جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ آج بھی شافی و کافی ہے، لیکن چونکہ نصاب بھی وقت کے ساتھ تغیر پذیر ہوتا ہے، اس پر جو کام ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے گزارش اور مجھے آج جو کام ہوا ہے اور جن کتابوں کی رسم اجرا ہوئی ہے ان کے مرتبین، مصنفین اور مؤلفین کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے اس بات پر ہمیشہ ناز رہے گا اور میں آج اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں اپنے عزت و افتخار کے لیے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جنہیں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور مجھے سالم قاسمی صاحب کی کفش برداری کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت تھی اور ہمیں ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کو مار کے کس طرح سے انہوں نے تکلیف چاہے برداشت کر لی ہو لیکن ادارے کھڑے کر دیے، اور ایک بات یہ بتائی کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور جتنے زیادہ چراغ ہوں گے اتنی ہی زیادہ روشنی ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ آج دیوبند کا قصبہ جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ، اگر دینی ادارے کسی ایک چھوٹے سے رقبے کے اندر آپ کو ایک جگہ ملیں گے تو وہ دیوبند میں ملیں گے، اور یہ بنیادی طور پہ حضرت مولانا حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی، شیخ رشد و ہدایت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقا کا فیضان ہے جو مختلف انداز سے جاری ہے۔ اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور مولانا محمد سفیان قاسمی اور ان کے جو بھائی ہیں اور اہل خانہ ہیں ان سب کو ایک ساتھ رکھے، ایک جٹ رکھے، اور وہ اسی طرح سے خاندان قاسمی کی جو علمی روایت ہے جس کی طرف بڑے مبسوط، مفصل، جامع انداز سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے روشنی ڈالی تھی، اس سلسلے کو جاری رکھے۔ آئیے یہی دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور علم دین جو ہے اس کا پھریرا جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلتا رہے۔ اور ایک بات چلتے چلتے وہ بھی کہہ دوں، اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا، اور آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، کہ آئیے ایک دفعہ پھر حجت الاسلام قاسم نانوتوی نے دین اور دنیا کی، علم دین اور علم حرفہ کی جس تعلیم کو یکجا کیا تھا اس کو ایک نیا روح، نیا رنگ زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہم مولانا محمد سفیان قاسمی اور ان کے رفقا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس میں انہیں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب
صدته